السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اپنی رحمت کے، یعنی ہر کام ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنتی لباس پہنائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں ریشم کا لباس پہننا چھوڑ دے۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جنت میں سونے کے کنگن پہنائے، تو اس کو چاہیے دنیا میں سونا پہننا چھوڑ دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر سونا پہننا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سونا پہنتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ پھر بھی پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس پر عمل کریں، ان کو مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتاری ہوئی شریعت ہے اس کو ہم فالو کریں۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں شرابن طہورا، جنت کی شراب پلائیں، تو اس انسان کو چاہیے کہ دنیا میں شراب پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جتنے بھی کام ہیں جن میں اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے یہ کام ہم نے نہیں کرنے، اگر ہم ان کاموں سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نہ صرف داخلہ دیں گے بلکہ اتنی آرام دہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہمارے ذہن و گمان میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہی ہوگا۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اس کے علاوہ وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اسے کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ بالکل آرام سے چپ چاپ جنت میں چلا جائے، جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے۔ جو انسان مقروض ہے اس کو وہ مہلت عطا کرے، اور کسی کا وہ قرضہ اتار دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کو نہ صرف اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے بلکہ اس کو بالکل خاموشی سے چپ چاپ اس کو جنت میں داخلہ بھی دے دیں گے، کیونکہ اس نے اس انسان کا دنیا میں قرض اتارا، تنگ دست کو مہلت دی۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت بخش دیں۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مصیبتوں سے بھی بچا لیں گے، اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کریں گے، اور جنت میں اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور قیامت والے دن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایسے لوگ ہوں گے کہ نہ تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا اور نہ ان کے پیر میں جوتا ہوگا، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اتنا ہوگا کہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ان کی کمر تک ہوگا، اور کسی کا ان کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اور بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے جو کہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے اس پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 7 خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، جن میں سے ایک وہ انسان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، دوسرا وہ خوش نصیب انسان جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہیں اذان تو نہیں ہونے والی، یعنی اس سے ایک یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ابھی میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر میں نے عصر کی پڑھنی ہے، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، یعنی اس کا جو دل ہے وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔
اور دو ایسے انسان جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، جب وہ ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر ملتے ہیں، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ اور ایک وہ انسان، وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے قیامت والے دن۔ اور ایک وہ انسان جو اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ریاکاری کرے، کسی کے لیے دکھاوا کرے، دکھانے کے لیے نہیں کرتا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اور ایک وہ انسان جو اکیلے میں علیحدگی میں بیٹھا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ڈرے ہوئے انسان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے قیامت والے دن۔ ساتواں وہ انسان جو ایک عادل بادشاہ ہے، عدل کرتا ہے، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے، وہ انصاف کرتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، اس میں کوئی زیادتی نہیں کرتا، تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ یہ وہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔